تصوف، صوفیزم، درویشی، اسے ہم سب سے پہلے قرآن کی اصطلاح میں دیکھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ تزکیہ بولا گیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کا ہی دوسرا نام تصوف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ رب العزت نے تعارف کروایا تو وہاں پر بھی اسی انداز میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تلاوت آیات بینات، قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اور اسے آگے پہنچانے تک، اس کے بعد فرمایا ویزکیہم، صرف قرآن کی آیتیں تم تک نہیں پہنچا رہے بلکہ تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تصوف کا ہم معنی ایک اور لفظ ہے، عربی میں جو بولا جاتا ہے وہ احسان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ حضور کے قریب تشریف فرما ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ ایک شخص آیا جس کے لباس کو جب ہم نے دیکھا تو انتہائی سفید لباس پہنا ہوا تھا، وشدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے انتہائی کالے تھے، سیاہ بال اور سفید لباس، لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ ہم نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اگر مدینے کا رہنے والا اور واسی ہوتا تو یقیناً ہم میں سے کوئی نہ کوئی اسے جانتا ہوتا، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اور لا یری علیہ اثر السفر، اگر یہ باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، گرد و غبار ہونا چاہیے تھا۔ سفر کر کے آنے والا شخص جو ہے ظاہر وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا ہوگا یا اونٹ پر سوار ہو کے آیا ہے تو گرد و غبار تو یقیناً پڑی ہوگی۔ آج کے دور کی طرح تو نہیں تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر آیا اور شیشے بھی اس کے بند کیے ہوئے ہیں، اے سی آن ہے تو اترے ہیں تو کسی شے کے بھی جو ہے نا وہ سفر کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اس دور میں تو سفر گھوڑوں پر تھا یا اونٹوں پر تھا۔ لیکن ہم حیران ہوئے کہ جب وہ آیا تو اس نے آ کر فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، اور اس نے سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں پوچھنے والے، اسلام اللہ رب العزت کو ماننے کا نام ہے، نماز قائم کرنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہے، اگر اللہ نے توفیق عطا کی ہے تو حج بیت اللہ کرنے کا نام ہے۔ اس نے کہا صدقتہ، آپ نے سچ فرمایا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ عجیب بات ہے، اگر تو یہ لا علم ہے تو پھر سوال جو ہے نا وہ تصدیق کیسے کر رہا ہے، اور اگر تصدیق کر رہا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے؟ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے، اور تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتا ہے۔ ہم تعجب میں پڑ گئے۔ اس نے اگلا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھنا، اسے ماننا۔ اس نے پھر کہا صدقتہ۔ پھر ہمیں تعجب ہوا اور تعجب میں اضافہ ہوا۔ اگلا سوال جو اس نے کیا وہ یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر تمہارا ذہن اس بات پر، ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے، اور یہ احسان ہی تصوف ہے۔ اس خیال کا ذہن میں جاگزیں ہو جانا کہ ہماری ہر عبادت اللہ کی نگاہ رحمت میں ہے، میرا رب ہمارے ہر عمل کو ملاحظہ فرما رہا ہے،
اور جب یہ کیفیت ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے انسان کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسی کا نام تصوف ہے۔ تو حدیث پاک کو میں کمپلیٹ کر دوں، حالانکہ حدیث بہت طویل ہے، تو آخر میں آگے بھی اور کچھ سوالات تھے قیامت کے بارے میں۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا پہچانتے ہو یہ کون تھے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام، ایمان، احسان، اس کا نام دین ہے۔ تصوف، صوفیزم، روحانیت، درویشی، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ دین کی اصل روح کا نام ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج بیت اللہ کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، یہ عبادات ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھ لیا، انبیاء پر ایمان رکھا، یہ ساری چیزیں انسان کی عقیدت اور عقیدہ ہے۔ لیکن تصوف دین کی اصل روح تک پہنچنا ہے۔ دین ہم تک جو پہنچا ہے علماء کرام اور صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں علم و باج کرے جو فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تصوف، صوفیزم اللہ کی معرفت کا نام ہے، اور یہ بغیر علم کے نہیں، اور صرف علم کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس شخص کے پاس تصوف کی دولت بھی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی عالم ہوتا ہے۔ تصوف کی روح تک وہی شخص پہنچتا ہے جسے رسول اللہ کے دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ حضور سیدنا سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تصوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تصوف میں 4 حروف ہیں، تا، صاد، واو، فا۔ تا سے مراد کیا ہے، صاد سے مراد کیا ہے، واو سے مراد کیا ہے، فا سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تے سے مراد تقوی ہے اور تصرف ہے، صاد سے مراد صدق ہے اور صراط مستقیم ہے، واو سے مراد وفا ہے، رسول اللہ کے دین سے وفا، اللہ کے احکامات سے وفا، اور فا سے مراد فتح القلوب، دلوں کا فتح کرنا ہے۔ اسی کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا تھا یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ دنیا میں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر دین ہم تک پہنچا ہے تو صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر اس خطے میں آئے تو یہاں پہ لوگوں کو دین سے روشناس کرایا۔ ٹیپو سلطان اس خطے میں آیا، اس خطے میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، حضور سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خطے میں تشریف لائے، تو دین یہاں پہنچا۔ تو دین صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے، اور جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان کا پیغام محبت رہا ہے۔ صوفی کبھی تشدد کی بات نہیں کرتا، صوفیاء کرام کبھی سختی کی بات نہیں کرتے، رسول اللہ کا دین پہنچاتے ہیں اور اس انداز میں پہنچاتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، حضور کے صحابہ نے پہنچایا۔ محبت کی بات کرتے ہیں، یقیناً محبت دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے فرمایا نا یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اور یقیناً جو محبت انہوں نے پھیلائی ہے اور عام کی ہے اسی کے نتیجے میں دین پھیلا ہے، دین بر صغیر میں عام ہوا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم صوفیاء کی فکر پہ رہیں اور صوفیاء کی فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یقیناً صوفیاء کرام کی فکر محبت ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر یہ کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آئیں تصوف کی طرف آئیں، صوفیزم کو سمجھیں، روحانیت کیا ہے، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔